اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ سورۃ الرعد اس سورت کا نام ہے کیونکہ آگے رعد کا ذکر آ رہا ہے، یعنی بجلی کی کڑک، بجلی کی گرج، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الرعد پڑ گیا۔ سورہ رعد مدنی سورت ہے۔ پیچھے جو سورت گزری ہے سورہ یوسف، اس میں آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آسمان و زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں جس پر لوگ گزرتے ہیں، جو لوگوں کو کے گرد و پیش ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، قطع نظر کرتے ہیں، اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کے ساتھ، شرک بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی شروع میں وہی مضمون ہے، اور آسمان و زمین کی نشانیوں کو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جو اللہ رب العزت کے وجود پر، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں اور اللہ رب العزت کی وحدانیت و قدرت و عظمت کو بتاتی ہیں۔ فرمایا کہ الف لام میم را، یہ آیات مقطعات ہے اور اس کو آیات متشابہات میں سے بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اس لیے اس کے ترجمہ نہیں کیا جاتا، جس کی کئی مرتبہ میں تشریح کر چکا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ یہ جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، جملے پڑھے جا رہے ہیں، یہ بڑی عظیم الشان کتاب، اللہ رب العزت کی کتاب، اس کی آیتیں ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو اتارا گیا تیری طرف تیرے رب کی جانب سے حق ہے، جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا گیا، جو باتیں بتائی جاتی ہیں تجھ کو تیرے رب کی جانب سے، وہ حق ہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ یقین نہیں کرتے۔ تو فرق نہیں پڑتا اس سے کہ اکثر لوگ یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی حقانیت پر۔ حق بات حق ہے، سچ بات سچ ہے، چاہے لوگ اس کو مانے چاہے نہ مانے۔ تو جو اتارا گیا تیری طرف تیری رب کی جانب سے وہ حق اور سچ ہے، اگرچہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں۔ اور یہ تیرا رب جو ہے یہ کون سی ذات ہے، کون سی شخصیت ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونھا، اللہ جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کہ جن کو تم دیکھتے ہو۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ سماوات کے بارے میں کئی مرتبہ تشریح کر چکا ہوں، دو تشریح عام طور سے میں کرتا ہوں۔ ایک تشریح یہ کہ جو عام طور سے قدیم علماء اور قدیم مفسرین مانتے ہیں کہ یہ ایک آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، پھر اس کے اوپر اور مزید آسمان ہے، اس طرح 7 آسمان ہیں۔ تو یہ جو آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا ہوا ہے، لیکن اس کوئی ستون نہیں ہے، بغیر ستون کے اللہ نے اس کو بلند کیا، اور آگے اوپر بھی وہ آسمان ہے ان کو بھی اللہ نے بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے۔ تو یہ قدیم تفسیر جو عام طور سے مفسرین کرتے ہیں۔ دوسری تشریح میں اس کی یہ کرتا ہوں جو بعض تفسیروں میں لکھی ہے کہ سماوات یعنی کہ اجرام فلکیہ، یعنی بڑے بڑے وہ جسم جو آسمانوں میں ہیں، بڑے بڑے جسم جو آسمانوں میں ہیں، سماوات، کیونکہ سما کہتے ہیں بلند چیز کو، تو جو بڑے بڑے جسم یعنی کہ سیارے، ستارے، یہ بڑے بڑے جسم آسمانوں میں ہیں، فضاؤں میں ہیں، تو یہ اللہ نے بلند کیے۔ آپ سب دیکھیں کہ یہ بلند ہیں، بلند اس معنی میں کہ ہم زمین سے جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اوپر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، یہ ہمیں اوپر کی طرف نظر آتے ہیں،
تو اوپر کی طرف ہیں، اللہ نے ان کو اوپر کی طرف رکھا ہوا ہے بغیر ستونوں کے۔ آپ دیکھیں ستارے سیارے اپنے اپنے مداروں میں گردش کرتے ہیں، اپنی ان کی ایک رفتار ہوتی ہے، اپنے راستے ہوتے ہیں، کوئی ستون نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بلند ہیں یا وہ قائم ہوئے ہوئے ہیں۔ جیسے عام طور سے دنیا میں تو جو چیزیں بلند کی جاتی ہیں، چھتیں وغیرہ، ان میں ستون ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ستارے سیاروں کو بلندی میں بنایا، بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی عظمت۔ تو فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر قرار پکڑا عرش پر، پھر اللہ تعالیٰ برابر ہوا عرش پر۔ اس کی بھی کئی مرتبہ تشریح کر چکا ہوں کہ یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ برابر ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام سنبھالا، ان کے اوپر حکومت کی۔ استوا علی العرش، عرش کے اوپر برابر ہونا، جیسے یہ تمثیلی ہے، جیسے بادشاہ تخت پر جاتا ہے تو گویا انتظامات سنبھالتا ہے، تو اللہ رب العزت نے یعنی ان چیزوں کو پیدا بھی فرمایا اور ان چیزوں کے انتظامات بھی اللہ ہی چلا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو پیدا تو کر دیا، پھر انتظامات جو ہے وہ اللہ نہیں چلا رہا یا کسی اور کے حوالے کر دیے یا کسی اور نے ہتھیار لیے، ایسا نہیں ہے۔ پیدا بھی اللہ نے کیا، انتظامات بھی اللہ چلا رہے ہیں، حکومت بھی اللہ ہی کی ہے۔ تو ثم استوى علی العرش، پھر برابر ہوا اللہ تعالیٰ عرش پر، تخت پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگایا سورج و چاند کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورج و چاند کو پیدا فرمایا اور کام میں لگایا۔ مختلف ان کے کام ہیں، ان کے مقاصد ہیں، ان کے فوائد ہیں، ان کی گردش ہے، اس سے انسانوں کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورج و چاند کو مسخر کیا، یعنی کہ کام میں لگایا۔ انسان کو، جانوروں کو، مختلف مخلوقات کو ان سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے مسخر کیا یعنی کام میں لگایا سورج و چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے اپنے مقررہ وقت تک، اپنے مقررہ وقت کے لیے چلتا ہے۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ یہ جو چلنا ہے یہ وہ چلنا ہے جو کہ ان کی جو گردش کہلاتی ہے، جیسے چاند چلتا ہے ایک ماہ میں اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ سورج چلتا ہے تو سورج کی جو ایک گردش ہے وہ موسم یعنی ایک سال میں مکمل ہو جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ سردی گرمی وغیرہ کے موسم پیدا ہوتے ہیں۔ تو چاند کی اپنی ایک گردش ہے جو سورج کے گرد ہے، اور سورج کا بھی اپنا ایک چلنا ہے۔ سورج بھی اپنے، اگرچہ شروع میں جب سائنسدانوں نے تحقیقات کی تو ان کو لگا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور سورج نہیں کرتا، لیکن بعد میں جب مزید تحقیقات ان کو پتہ چلا کہ ٹھیک ہے کہ سورج کے گرد زمین کی گردش ہے، زمین کی گردش سورج کے گرد ہے، زمین گھومتی ہے سورج کے گرد اور اس سے دن رات پیدا ہوتے ہیں، موسم پیدا ہوتے ہیں، لیکن سورج بھی چلتا ہے۔ سورج زمین کے گرد نہیں چلتا، لیکن سورج اور سارے سیارے اس کے ساتھ مل کر ایک طرف کو چل رہے ہیں، وہ بھی حرکت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے اپنے مقررہ وقت تک، اپنے مقررہ وقت پر۔ اور دوسری تشریح اس کی یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت، کہ یہ چلتے رہیں گے لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، پھر ان کا چلنا رک جائے گا، بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ تو یہاں بتانا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالی وہ ذات جو کہ خالق ہے ان ساری چیزوں کی، ان چیزوں کو مختلف انداز سے اس نے بنایا کہ آسمانوں کو بلند کیا، سورج و چاند کو کام میں لگایا، انتظامات سنبھالے، ہر ایک کی ایک مقرر کی گردش، متعین کی گردش۔ تو یدبر الامر، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے کاموں کی، اللہ تعالیٰ انتظامات کرتا ہے کاموں کی، کس طریقے سے کون سا کام
کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اصول بنائے ہیں. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتا ہے نشانیاں، امید ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کے اوپر یقین کرو. اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ یہ آیتیں اور یہ نشانیاں کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں رب کی ملاقات کا ذکر کیوں کیا؟ یعنی جو باتیں ابھی پیچھے بیان ہوئیں، جو نشانیاں اور جو آیتیں ابھی پیچھے بیان ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا، انتظامات اللہ نے سنبھالے، سورج چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک چلتا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے کاموں کی، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کہاں ثابت ہوتی ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کیسے پتہ چلتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس سے ایسے پتہ چلتی ہے کہ دیکھو، جو ذات ان چیزوں کو پہلے بنا سکتی ہے تو وہ ذات دوبارہ بھی بنا سکتی ہے، ان کو تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے اور پھر دوبارہ بھی بنا سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے سورج اور چاند کا ہوتا ہے گردش کا مطلب لوٹ کر آنا، ایک مقام سے چلے دوبارہ اسی مقام پر آ گئے 1 مہینے کے بعد. تو یہ جو گردش ہے یہ بتاتی ہے کہ انسان بھی گویا کہ گردش میں ہے، کہ انسان اللہ کی طرف سے آیا پھر اللہ کی طرف جانا ہے، روح اللہ کی طرف سے آئی پھر واپس اللہ کی طرف جانا ہے. جس طرح چاند ایک مقام سے چلا دوبارہ گھوم کر اسی مقام پر آ گیا، تو روح اللہ کے پاس سے چلی، اللہ کے پاس سے آئی، پھر دوبارہ اللہ کے پاس جائے گی. تو یہ چیزیں جس طرح سمیٹ کر سمٹ کر دوبارہ پہلی والی حالت میں جاتی ہیں، اسی طرح انسان بھی دوبارہ پہلی والی حالت میں چلا جائے گا. انسان کے اوپر بھی ایک وقت تباہی بربادی کا آئے گا. تو یہ ساری چیزیں، ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھی بتاتی ہیں. یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتا ہے نشانیاں، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، امید ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. آگے اور مزید بیان فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، یعنی پیچھے جو بیان کیا جن نشانیوں کو، وہ تو تھیں زمین سے اوپر، آسمان، سورج، چاند، یہ وہ نشانیاں جو زمین سے اوپر. اب زمین کو ذکر فرماتے ہیں. زمین بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، زمین میں جو معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ یہ جس نے کھینچا زمین کو کھینچا، زمین کو پھیلایا. سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ یہ جو کرۂ ارض ہے یہ پہلے دہتا ہوا انگارہ جیسا تھا، اس کے بعد پھر یہ ٹھنڈا ہوتا گیا، پھیلتا گیا. تو اس طرح پھیلنا سکڑنا یہ چیزیں زمین کے ساتھ ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے پھیلایا زمین کو. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور رکھے اس میں بوجھ رکھے، پہاڑ. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھے کیونکہ زمین کے نیچے، زمین کی جو اندرونی تہ ہے وہاں لاوے ہیں، پانی ہے، جس کی وجہ سے زمین حرکت کرتی ہے. آپ دیکھیں ان علاقوں میں زلزلے آتے ہیں جہاں پر پہاڑ ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ علاقے اندر سے کمزور ہیں. تو اللہ نے پہاڑوں کو ان علاقوں میں اسی لیے بنایا، اسی لیے رکھا تاکہ وہ زیادہ حرکت نہ کریں. تھوڑی بہت حرکت تو پھر بھی ہو جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے اندرونی بناوٹ کی وجہ سے، لیکن اللہ نے یہ پہاڑ اسی لیے رکھے. اگر یہ پہاڑ بھی نہیں ہوتے تو پھر اس جگہ زمین کتنی کمزور ہوتی اور اس جگہ رہائش نہیں ہو سکتی تھی. اللہ نے پہاڑ رکھے، بوجھ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنائے اللہ نے اس میں پہاڑ.
وانہارا اور نہریں. یہاں اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، پہاڑوں کا اور نہروں کا. عجیب بات، کتنے متضاد چیزیں ہیں یہ، پہاڑ اور نہریں کتنی متضاد چیزیں ہیں. پہاڑ ٹھوس، نہر مایا، مایا پانی. پہاڑ ٹھوس، پہاڑ اوپر، نہریں نیچے. پہاڑ اپنی جگہ جمے ہوئے، نہریں چلتی ہوئی. کتنی متضاد چیزیں بنائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ وہ ذات کہ متضاد چیزیں، مختلف خصوصیتوں والی چیزیں بنانے والی ذات. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے پھیلایا زمین کو. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور رکھے اس میں، بنائے اس میں بوجھ اور دریا. نہر کا ترجمہ دریا بھی کر سکتے ہیں، نہر بھی کر سکتے ہیں. نہر اور دریا میں فرق بس یہ ہوتا ہے کہ نہر عام طور سے یعنی انہار عربی حساب سے تو دریا کے لیے بھی، نہر کے لیے بھی. اردو کے حساب سے نہر اس کو کہتے ہیں جو چھوٹی ہوتی ہے، دریا اس کو کہتے ہیں جو بڑا ہوتا ہے. لیکن عربی اعتبار سے نہر، انہار جمع اس کی یہ چلتے پانی کو کہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے میووں سے. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ نے رکھے اس میں ہر طرح کے میوے سے، اللہ نے اس میں ہر طرح کے میوے رکھے. جَعَلَ فِيهَا، یہ جو میوے ہے، ثمرات میوے ترجمہ کرتے ہیں. یہ میں واضح کر دوں کہ ثمرات ویسے عربی اعتبار سے پھل کو کہتے ہیں، پھل کو، اس لیے ترجمہ پھل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ثمرات عربی اعتبار سے پھل کو کہتے ہیں. اور شاید پرانی اردو میں جو ہے وہ میوے کا لفظ پھل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہوگا، لیکن نئی اردو میں تو میوہ خشک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈرائی فروٹ یعنی کہ خشک پھل. اور جو تازہ پھل ہوتا ہے اس کے لیے پھل کا بھی استعمال ہوتا ہے نئی اردو میں. لیکن ثمرات کا جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے عربی اعتبار سے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھل جو خشک ہو چاہے پھل جو ہے وہ تازہ ہو، دونوں کے لیے ثمرات استعمال ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اگر میوہ ترجمہ کر رہا ہے تو یہ ڈرائی فروٹ ہی مراد ہے یا تازہ پھل ہی مراد ہے، بلکہ پھل چاہے وہ خشک ہو چاہے وہ تازہ ہو. تو وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ نے رکھے اس میں ہر طرح کے پھل. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، رکھا اس میں اللہ نے جوڑے دو قسم کے. اللہ نے ان میووں میں، پھلوں میں دو قسم کے جوڑے رکھے. یہ دو قسم کے جوڑوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، قدیم مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی جیسے کوئی ٹھنڈی تاثیر کا ہے، کوئی گرم تاثیر کا ہے، کوئی جو ہے وہ کھٹا ہے کوئی میٹھا ہے، تو یہ بالکل متضاد جوڑا. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پھل ایک وقت میں کھٹا ہے ایک وقت میں میٹھا ہے، یعنی ایک وقت میں کھٹا ہے ایک وقت میں میٹھا ہو گیا. جیسے آم ہے، ایک وقت میں کیری ہے کھٹا ہے اور پھر میٹھا ہے. بعض اوقات ایک پھل کڑوا ہے پھر میٹھا ہے، کچا ہے تو کڑوا ہے، پکا ہے تو میٹھا ہے. تو یہ جوڑا اللہ نے متضاد خصوصیات رکھی. اور جدید تحقیق کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو نر و مادہ ہر طرح کے پھلوں میں جدید سائنس نر اور مادہ کو مانتی ہے کہ ہر طرح کے پھل اور یہ جو پودے ہوتے ہیں ان میں نر اور مادہ ہوتے ہیں اور انہی کے ملاپ سے جو ہے وہ پھل پیدا ہوتے ہیں. جس طرح جانوروں میں نر و مادہ ہوتے ہیں اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سائنسدان مانتے ہیں کہ درخت اور پودوں میں بھی جو ہے وہ جوڑے ہوتے ہیں اور نر و مادہ کے ملاپ سے ہی جو ہے وہ پیداوار ہوتی ہے، پھل وغیرہ لگتے ہیں. تو فرمایا کہ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر طرح کے
پھلوں سے اللہ تعالیٰ نے کیے اس میں جوڑے دو. یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن سے. یہ اللہ تعالیٰ رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے. رات ہوتی ہے تاریک، تو اس کے اوپر دن آ جاتا ہے، جیسے کہ ایک چیز ڈھانک رہی ہے. روشنی گویا کہ اس رات کی تاریخوں کو ڈھانپ رہی ہے. یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن سے. رات تاریک ہے، اس کو ڈھانپ دیتا ہے دن کی روشنی سے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے بعد دن لاتے ہیں، تو یہ بھی متضاد. رات تاریک جس میں کچھ نظر نہیں آتا، دن روشن. تو اللہ تعالیٰ زمانوں کے پیدا کرنے والے. اب وہ کس طرح پیدا کرتے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، وہ یہاں ذکر نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، یہ زمانے اللہ پیدا کرتے ہیں. رات کے بعد دن لاتے ہیں، دن کے بعد رات لاتے ہیں. یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ضرور نشانیاں ہیں. کیسے اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں. یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں. یہ نشانیاں، یہ چیزیں، یہ باتیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہیں. اس میں جو غور و فکر کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے وجود پر، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، اللہ رب العزت کی عظمت پر، اللہ رب العزت کی قدرت پر یقین کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کیسے کہ اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں قطعیں ہیں، خطے ہیں، متجاورات، ایک دوسرے کے نزدیک. زمین میں مختلف خطے ہیں ایک دوسرے کے نزدیک، ایک دوسرے سے ملے ہوئے. آپ دیکھیں یہ جو بر اعظم ہوتے ہیں، بر اعظم یہ خشکی کے بڑے بڑے حصے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے قریب ہیں الگ الگ لیکن قریب قریب. بڑے بڑے خطے ہیں، بڑے بڑے خطائیں ہیں، بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، الگ الگ ہیں لیکن نزدیک ہیں. سمندر ہے بیچ میں مثال کے طور پر، تو سمندر کے ذریعے گویا کہ ملے ہیں. آدمی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پر جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بر اعظم پر ہے تو دوسرے بر اعظم پر جا ہی نہیں سکتا. اس کے علاوہ بھی زمین میں اسی طرح مختلف چھوٹے بڑے قطعے، چھوٹے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکتا ہے. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں قطعیں ہیں ایک دوسرے سے نزدیک. وجنات من اعناب، اور باغ ہیں انگوروں کے. وزرع، اور کھیتیاں ہیں. ونخیل سنوان، اور کھجور کے درخت سنوان جن کی جڑیں ملی ہوئی. وغیر سنوان، اور جن کی جڑیں نہیں ملی ہوئی. یسقا بماء واحد، پلائے جاتے ہیں ایک ہی پانی کے ساتھ، سیراب کیے جاتے ہیں ایک ہی پانی کے ساتھ. اندازہ لگائیے، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، کھجور ہیں، یعنی کھجور کے درخت ہیں، انگور کے باغات ہیں. قرآن نے یہ جو چیزیں ذکر کی ہیں، آپ غور کریں کہ مختلف چیزیں ہیں بالکل، لیکن قرآن کہتا ہے یسقا بماء واحد، کہ سیراب کیے جاتے ہیں ایک پانی سے. ایک پانی سے سیراب کیے جانے کے باوجود یہ چیزیں بالکل مختلف ہیں، بالکل مختلف ہیں. انگور جو ہوتا ہے وہ بیلوں پہ لگتا ہے، اس کے تنے نہیں ہوتے، بیلیں ہوتی ہیں. جبکہ کھجور کا جو درخت ہے وہ بڑا سا تنا ہوتا ہے، اس کا لمبا سا تنا ہوتا ہے اس کا. پھر سنوان وغیرہ سنوان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جڑیں ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے، ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جڑیں ملی ہوئی نہیں ہیں، جن کی شاخیں ملی ہوئی ہیں، جن کی شاخیں ملی ہوئی نہیں ہیں. ہر طرح کے ہوتے ہیں، حالانکہ پانی ایک ہی ہے. اسی طرح علاقے میں آپ دیکھ لیں، کھجور جو ہے وہ بالکل میٹھا ہوتا ہے، کھٹا نہیں ہوتا. جبکہ انگور جو ہے وہ کھٹا ہوتا ہے، ہلکی سی مٹھاس لیے ہوئے، لیکن بنیادی خاصیت اس کے کھٹے ہونے کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس طرح مختلف قسم کے باغات، اور پھر آپ کھیتیاں دیکھیں، سبزیاں جس کو کہتے ہیں، یہ الگ قسم کی چیز ہے. کھیتیاں، سبزیاں یہ الگ قسم کی چیز ہے.
اس کا ذائقہ بالکل الگ ہوتا ہے. اسی طرح کھیت میں اناج بھی اگتا ہے، اس کا ذائقہ بالکل الگ ہوتا ہے، اس کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے. تو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہی پانی سے سیراب کی جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ایک ہی زمین پر ہوتی ہیں، ایک ہی زمین پر ہوتی ہیں. ایک ہی زمین پر جو ہے وہ انگور بھی اگ رہا ہے، ایک ہی زمین پر جو ہے وہ کھجور بھی اگ رہا ہے، سبزیاں بھی اگ رہی ہیں، اناج بھی اگ رہا ہے، زمین بھی ایک، پانی بھی ایک، اس کے باوجود اتنی مختلف چیزیں. تو یہ وہ ذات ہے کہ جو مختلف چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہے. تو فرمایا وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں قطعیں ہیں ایک دوسرے سے نزدیک، وجنات من عناب، اور باغات ہیں انگور کے، وزرع، اور کھیتیاں، ونخیل، اور کھجور کے درخت. نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، کھجور کو نہیں کہتے، کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. کھجور کو تو تمر کہتے ہیں. تو نخیل کھجور کے درخت. سنوان جن کی جڑیں یا جن کی شاخیں ملی ہوئی، بغیر سنوان، اور جن کی شاخیں جو ہیں وہ ملی ہوئی نہیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، مطلب سنوان یعنی جڑیں اور شاخیں ملی ہوئی، مطلب زیادہ بہت گھنا، اور بغیر سنوان جس کی شاخیں ملی ہوئی نہیں، یعنی کہ جو زیادہ گھنا نہیں ہے. یسقا بماء واحد، سیراب کی جاتی ہیں ایک ہی پانی سے. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، اور ہم بڑائی دیتے ہیں بعض کو بعض پر میووں میں، پھلوں میں. یعنی پانی ایک، زمین ایک، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کسی درخت میں کم پھل آتا ہے، کسی میں زیادہ آتا ہے. پانی ایک، زمین ایک، بلکہ درخت بھی ایک، لیکن اس کے باوجود کسی میں پھل زیادہ آتا ہے، کسی میں کم. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی عظمت. اللہ رب العزت جیسا چاہیں کریں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم بڑائی دیتے ہیں بعض کو، اس کے بعض کو بعض پر میووں میں، پھلوں میں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، تحقیق اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں. عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، اللہ رب العزت کی قدرت کی. اللہ تعالی ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.